الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ بن بسر قال، حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، ای الناس خیر، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی عمر طویل ہو، جس کی عمر زیادہ ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ قال یا رسول اللہ، ای الاعمال افضل، پھر عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اعمال میں افضل اعمال کون سے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تم دنیا سے اس طرح اٹھو کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ لوگوں میں اچھے لوگ وہ ہیں جن کی عمریں طویل ہوں، جن کی زندگی کا وقت زیادہ ہو اور وہ اچھے اعمال کرنے والے ہوں۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھے اعمال کر کے کون لوٹتا ہے۔ جس کی زندگی طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں تو وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور جس کا خاتمہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی جو کامیاب ہونے والا فرد ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عمر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔